ناظرین، آج آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے کا جو طریقہ ہے کہ آپ کس طرح آرام فرماتے یہ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن حذیفہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل ووضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ رواه البخاري ومسلم عن براء بن عازب۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ وعن حذیفہ قال، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب آپ بستر پر تشریف لاتے آرام کے لیے تو ووضع یدہ تحت خدہ، تو حضور کا ہاتھ وہ اپنی رخسار کے نیچے ہوتا، یعنی آقا کریم علیہ السلام اپنے بستر پر آرام کے لیے سونے کے لیے رات کے وقت جب تشریف لاتے تو اس طرح آپ سوتے دائنی کروٹ پر، جو دائنا ہاتھ ہے یہ اپنے دائنے رخسار کے نیچے آقا کریم علیہ السلام رکھ کر آرام فرماتے تھے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ ثم یقول، پھر آپ یہ کہتے کہ اللہم بسمک اموت واحیا، آپ یہ دعا پڑھتے کہ ہے اللہ میں تیرے لیے ہی جیوں گا اور تیرے لیے ہی مروں گا۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ، اور جب آپ بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، یعنی بیدار ہوتے وقت آقا کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہی سنت طریقہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا۔ تو جو بندہ حضور کے اس سنت طریقے پر عمل کرے گا، سونا تو ویسے بھی ہے، اگر سنت کے مطابق سویا جائے گا تو اس پر ہمیں ڈھیروں ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ اس طرح اس لیے سویا جاتا ہے کیونکہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی بہن ہے، تو قبر میں اس طرح دانی کروٹ پر لیٹنا ہے، تو اس طرح جب سویا جائے لیٹا جائے تو موت کو بھی یاد رکھا جائے، آخرت کو بھی، قبر کو بھی یاد رکھا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو پیاری یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس سنت کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔